کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ یعنی جو انکار کرتے ہیں، میرے حبیب میں کہہ دیجیے کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو ہمیں کے علاج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک میں خدا کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ وہ کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر اگر کرنے بیٹھا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور اس وقت کافی رات ہو چکی ہے، اور مجھے آپ کو زیادہ زحمت دینا بھی مقصود نہیں ہے۔ البتہ چند معروضات آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں پیش کر کے آپ سے اجازت لوں گا اور دعا کی التماس کروں گا۔ ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ اس آیت کے اندر جو نقطہ مرکزی ہے وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، اور بزرگان تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے گواہی کا معیار یہ رکھا ہے کہ اگر مذکر ہو تو کم از کم 2 گواہ ہونا لازم ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلہ لاحق ہو، کوئی حد جاری کرنی ہو یا ویسے کوئی گواہی دانی ہو تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے اگر خدا فقط یہ بھی کہہ دیتا کہ اے رسول کسی کی ضرورت نہیں ہے، جس نے اپنی گواہی کے کافی ہونے کے باوجود ایک ایسے شخص کی گواہی کو اپنے ساتھ رکھا کہ جس کی گواہی کے لیے اس نے نام نہیں لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں حضرات کس طرح سے مجلس سننے کے عادی ہیں، بہرحال میں اسی طرح سے پڑھنے کا عادی ہوں، میں اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دوں گا کہ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں۔ میں نے جو پڑھنا ہے میں وہی پڑھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی وہ پروردگار جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ ہر ذات سے بے نیاز ہے، وہ دنیا میں کسی شے کا نیاز مند نہیں ہے۔ وہ پروردگار بے نیاز بھی اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کی گواہی رکھ رہا ہے جس کی صفت وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ دیکھیے قرآن کا ایک اسلوب ہے، اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے، کبھی یہ سوال کے طور پہ ہوتا ہے اور کبھی یہ اعتراض بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر علی کو اتنا ہی مرتبہ حاصل تھا تو خدا قرآن میں کہیں سیدھا سیدھا نام لے دیتا، مسلمانوں کے جھگڑے نمٹ جاتے، کوئی مشکل ہی نہ ہوتی۔ بھئی نام لے دیتا رسول کے بعد علی آئیں گے، دیٹس آل، معاملہ ختم ہو جاتا سارا۔ لیکن جو بھی یہ سوال کر رہا ہے یا اعتراض کر رہا ہے وہ در حقیقت قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں ہے۔ قرآن کا اصلی اسلوب ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لے کے بات کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نام لے گا تو نام والے بہت سے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صفت کا ذکر کیا جائے تو صفت ہر کوئی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے قرآن صفت بیان کرتا ہے۔ ورنہ قرآن کو کہنے کے لیے کیا مشکل تھی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور علی، سیدھا سیدھا کہہ دیتا۔ لیکن اللہ اور رسول کے بعد جب تیسری کی باری آئی تو اتنی لمبی ایک قطار بن گئی، اللہ ولی، اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس کے بعد کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ اللہ اور رسول کے لیے ایک لفظ کی معاملہ ختم، لیکن تیسرے کے لیے اتنی بڑی آیت کہ پوری آیت کے اندر صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ صفات ہر ایک میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ نام رکھنے میں کیا ہے؟ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ لے گا۔ جو آیت میں نے سورہ رات کی پیش کی اس میں بھی یہی، خدا نے نام نہیں لیا، صفت رکھی، اور صفت بھی کوئی کم نہیں ہے۔ وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہمیں نہیں پتا یہ کون ہے، ابھی تو بحث ہی نہیں کی گئی یہ کون ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اچھا، اگر کل کتاب کا علم دیکھنا ہے کہ یہ کتنا ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ کتاب کا علم کیا ہے۔ یعنی جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جس پوری کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کے کچھ کا کیا علم ہے تو پھر کل کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا دربار سجائے بیٹھے ہیں، اور معلوم ہوا جناب کہ حدود نے آ کے انہیں خبر دی کہ قبلہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کفر کی حکومت ہے، اور وہاں تخت پر کوئی مرد نہیں بلکہ ایک خاتون بیٹھتی ہے جس کا نام بلقیس ہے اور مملکت کا نام سبا ہے۔ حضرت سلیمان کو حدود آ کے ایک ایک چیز بتاتا ہے، اور ساتھ میں تذکرہ کرتا ہے کہ اس خاتون کا جو تخت ہے، جو عرش ہے، وہ بڑا ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلیمان اس کی بات سننے کے بعد اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے افراد کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ سبا کے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا تخت حاضر کر دے۔ قرآن کہتا ہے عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا یہ دربار برخاست کریں میں وہ تخت بلقیس لا سکتا ہوں۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات ہے، آپ جائیے روایات اٹھائیے، میلوں کا فاصلہ تھا، کم از کم 2000 میل کا فاصلہ حضرت سلیمان اور تخت بلقیس میں۔ جن کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار برخاست کیجئے میں آپ کی خدمت میں وہ تخت پیش کر دوں گا۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، ہمیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کی صفت یہ تھی کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا قبلہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے میں چشم زدن سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اور ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ تخت سامنے تھا، یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ تخت سامنے تھا، میلوں کا فاصلہ پلک جھپکنے سے پہلے طے ہوا، تخت سامنے آیا، اور قرآن نے کیا کہہ کے تعارف کرایا کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ تھوڑے سے علم کا کرشمہ یہ ہے کہ وہ چشم زدن میں میلوں کا فاصلہ طے کر کے تخت بلقیس اڑا کر سامنے لا سکتا ہے، تو سوچئے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا اس کا مرتبہ علم اس
قدر بلند ہونا چاہیے۔ لہذا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اس کی قوت و قدرت عاصر ابن برقیہ یعنی حضرت سلیمان کے وسیع سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہونی چاہیے، یا یوں کہوں سلیمان کے وسیع کی قدرت سلیمان کے مطابق ہونی چاہیے، اور محمد کے وسیع کی قدرت محمد کے وسیع کے مطابق ہونی چاہیے۔ تیری گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ ہمیں جز کتاب کے علم کا پتہ چل گیا، اب کل کتاب کا علم سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص آیا میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آگے کہنے لگا مولا ایک بات بتائیے، یہ الکافی میں بھی موجود ہے روایات، میں حوالے دیتا چلوں، میری عادت ہے کہ میں بنا حوالے کے حدیث نقل نہیں کرتا۔ یہ الکافی میں بھی موجود ہے روایات، پورا باب موجود ہے کتاب حجت جلد نمبر 1 میں، اسی طرح بصائر الدرجات کے اندر پورا باب موجود ہے، اور شیخ صدوق نے بھی اپنی اعمالی میں احادیث نقل کی۔ شخص آیا امام سے کہتا ہے آقا یہ قرآن میں آیتیں پڑھتا ہوں یہ سمجھ نہیں آ رہی، کون سی آیت سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ جو خدا نے کہا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یہ کون ہے؟ امام نے کہا جو سلیمان کے وسیع عاصر ابن برقیہ ہیں، جن کے پاس کل کتاب کا علم تھا۔ سائل خاموش ہو گیا، لیکن کریم امام کی عادت ہے کہ مانگنے والے کو اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ وہ یہ سوال پوچھ کر جواب پا کر خاموش ہو گیا۔ امام نے اب خود سے آغاز کیا کہ یہ آیت تو تم نے پوچھی، دوسری آیت کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ کہ مولا کون سی آیت؟ کہا جس پہ خدا کہتا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ کتاب، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ کہا اس سے مراد علی اور علی کے بعد ہم ائمہ ہیں۔ یہ سوال ہوا جواب ہو گیا۔ آپ توجہ چاہتا ہوں، یہ آپ تک پہنچ گیا؟ امام سے اب وہ دوبارہ سوال کرتا ہے کہتا ہے آقا یہ بتائیے آپ کے علم میں اور عاصر ابن برقیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اب ہوتا یہ ہے، یہ جو مجھ جیسا کمزور آدمی ہو کوئی مجھ سے آ کے سوال کرے تو کیونکہ میں لوگوں کے باطن اور ان کی ظرفیت سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا میں سب کو اگر مجھ سے 10 لوگ آ کر ایک ہی سوال کریں تو میں 10 کو ایک ہی جواب دوں گا، کیونکہ نہ میں کسی کے باطن سے واقف ہوں نہ اس کی ظرفیت سے۔ لیکن کیونکہ امام معصوم باطن سے بھی واقف ہے، ظرفیت سے بھی واقف ہے، لہذا وہ ہر ایک کو اس ایک شخص آیا کہنے لگا، اگر بیچ میں ایک حاشیہ کھول رہا ہوں پھر واپس پڑھ لیتے یہ بات سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں، اس روایت کو بھی ہماری صدوق میں بھی نقل کیا گیا ہے اور بصائر الدرجات میں بھی نقل کیا گیا ہے، اور بہار کے اندر علامہ نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس اور کہنے لگا آقا قاسم، جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ان کی نسبت سے رسول اللہ کی کنیت پڑ گئی ابو القاسم، ٹھیک ہو گیا؟ آپ بھی قائل ہیں اس پر، لیکن وہ سائل قائل نہیں ہوا۔ اس نے کیا کہا کہ آقا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یعنی کیا؟ آقا
یہ تو مجھے بھی پتا ہے، یعنی جیسے وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے آقا یہ میں جانتا ہوں، یہاں تک تو میں پہنچ گیا ہوں، اس سے آگے کی منزل دکھائیے۔ امام نے کہا اچھا سنو، توجہ ہے نا حضرات کی؟ امام نے کہا سنو، کہ قاسم اس میں فاعل ہے اور اس کے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ قاسم کے کیا مطلب ہے؟ تقسیم کرنے والا۔ ابو کہتے ہیں باپ یعنی پالنے والے کو۔ رسول اللہ کی یہ حدیث تم نے سنی ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو۔ کہا بالکل سنی ہے۔ کہا تو اب معنی یہ ہے کہ رسول کو ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول نے اس علی کو اپنی آغوش میں پالا ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ پہلے جواب کیا تھا؟ دوسرا جواب کیا تھا؟ یہ سامنے والے کی ظرفیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جواب کیسا آئے گا۔ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ سائل یہ جواب پا کر چپ ہو گیا، اگر اس نے دوبارہ کہا ہوتا مولا آگے کا بتائیں تو امام اس سے آگے بڑھ کر بتاتے، یہ یہیں پہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ظرفیتوں کا معاملہ درپیش رہتا ہے۔ اس لیے توجہ، اگر یہ جاننا ہو کہ امام سب سے زیادہ بلند و بالا مطالب کہاں بیان کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پر ممبر سے بیان نہیں ہوتی، یہ علم حدیث سے متعلق بات ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ امام کہاں اور کس حدیث میں سب سے زیادہ حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حدیث کس سے بیان کر رہے ہیں۔ اگر امام سلمان یا ابو ذر جیسے سے بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری درجہ ہے، اور اگر کسی عرب کے بدو سے بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے درجہ معرفت کے مطابق ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔ لہٰذا یہ جو سائل بیٹھا ہوا ہے، پھر واپس چل رہے ہیں اسی حدیث پہ، یہ بیچ میں حاشیہ تھا۔ کہا آپ کے علم میں اور آصف ابن برزیہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ اب یہ تو آپ مجالس کے توسط اور طفیل سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مشکل ہو اور خطاب کرنے والا یہ سمجھے یا بیان کرنے والا یہ سمجھے کہ اس کا افراد کے ذہن تک ارسال اور اس کی ترسیل مشکل ہے تو وہ مثالوں کا سہارا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، امام نے بھی سامنے والے کی ظرفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثال کا سہارا لیا۔ امام نے کیا کہا؟ اچھا دیکھو، امام نے پھر سوال کیا، کیا یہ بتاؤ کیا تم کسی دریا کے کنارے گئے ہو کبھی؟ جی آپ دریا سے کسی چڑیا کو پانی پیتے دیکھا ہے؟ آپ بالکل دیکھا ہے۔ جب چڑیا پانی پی رہی ہوتی ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ جتنی اس کی چونچ کی ظرفیت ہوتی ہے، اگر میں شاعرانہ زبان میں کہوں تو بے قدر اشک بلبل۔ اچھا وہ جو چونچ میں آتا ہے اس کی، وہ ذہن میں آ گیا؟ آ گیا۔ اور جو دریا میں بہتا ہے پانی وہ بھی ذہن میں ہے؟ کہاں ہے؟ تو بس اب سمجھنا آسان ہے، وہ جو چونچ میں ہے وہ آصف ابن برقیہ کا علم ہے، جو دریا میں بہ رہا ہے وہ ہمیں اہل بیت کا علم ہے۔ ایک صلوات آپ بھرپور انداز میں عنایت فرمائیں۔ سمجھ آ گیا؟
یہ ایک عام آدمی تھا، لیکن اب کوئی خاص آدمی آئے زرارہ کی طرح یا محمد ابن مسلم کی طرح، اس سے امام وہ بات کی بیان کریں گے جو اس سے بیان نہیں کی۔ لہٰذا امام تشریف فرمائیں، اور یہ حدیث میں عرض کر دوں کہ کم و بیش 4 ائمہ سے مروی ہے، یعنی امام باقر سے بھی مروی ہے، امام صادق سے بھی مروی ہے، اور اس کے علاوہ امام رضا سے بھی مروی ہے، اس کے علاوہ امام تقی الجواد یا امام نقی علیہ السلام سے بھی مروی ہے، اور یہ عرض کر چکا ہوں الکافی میں بھی ہے اور بصائر الدرجات میں۔ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص آگے بیٹھا مولانا قریبی صحابی ہے، بات چل نکلی خدا کے اسماء اعظم کی، خدا کے اسماء اعظم ہیں، امام نے بیان کرنا شروع کیا، کہا سنو دیکھو خدا کے 73 اسماء اعظم ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ اسماء صفات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسم اعظم کی بات ہو رہی ہے، اسماء صفات کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو انگنت ہیں، آپ صرف دعائے جوشن کبیر میں 1000 سے زیادہ نام پڑھتے ہیں، اسماء اعظم کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ کہ خدا کے کل 73 اسماء اعظم ہیں، جس کو اسم مستتر بھی کہتے ہیں۔ کہ خدا نے ان میں سے سب سے زیادہ آدم کو عطا کیے، انہیں 25 اسماء اعظم عطا ہوئے، جس کے بارے میں خدا نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو اسماء تعلیم کیے۔ کہا آدم کو 25 اسماء ملے، ان کے بعد نوح آئے تو انہیں 20 ملے، ابراہیم آئے تو انہیں 15 ملے، سلسلہ کم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کو فقط 2 اسماء اعظم دی گئی۔ اور ان 2 اسماء اعظم کی کارکردگی یہ تھی کہ انہی کے طفیل سے وہ مردے زندہ کر لیتے تھے، انہی کے ذریعے سے وہ کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے، اسی کے ذریعے سے وہ اندھوں کو بینا کرتے تھے، اسی کے ذریعے سے بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، اسی کے ذریعے سے وہ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ کیا یہ اسماء اعظم تھے؟ اور اب توجہ چاہتا ہوں، امام نے کہا اور خدا نے آصف ابن برقیہ کو صرف 1 اسم اعظم دیا تھا۔ کتنے جی؟ صرف 1 اسم اعظم دیا، جس کی قوت و قدرت یہ تھی کہ چشم زدن میں وہ تخت بلقیس اٹھا کر لے آئے اور جناب سلیمان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اب یہ بات کرنے کے بعد امام کہتے ہیں خدا کی حمد ہے کہ اس نے 73 اسماء میں سے 72 کا علم ہم 14 کو عطا کیا۔ اس نے 73 میں سے 72 اسماء اعظم کا علم ہم 14 کو عطا کیا، اور وہ جو ایک باقی ہے اللہ اکبر، وہ اس کی ذات سے متعلق ہے جس میں کسی کو کوئی دخل نہیں، اور فرماتے ہیں یہ ایک اسم ہی ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق ہے، یہ وہ خالق ہے یہ مخلوق۔ علم سب کا سب خدا کا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے کلامی بحث چھیڑوں کہ خدا عالم ہے تو کس طرح ہے اور اہل بیت عالم ہے تو کس طرح ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 10 منٹ کی آپ کو اور زحمت دوں اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ اگر یہ بحث نہیں کروں گا تو یہ جو پیچھے ساری احادیث سنائی ہیں ان کے مطالب کو صحیح طرح سے آپ تک منتقل نہیں کر پاؤں گا۔ دیکھیے علم آپ کے پاس بھی ہے، ظاہراً آپ کے پاس بھی علم ہے، آپ لکھنا جانتے ہیں، آپ پڑھنا جانتے ہیں، بہت سی معلومات رکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں آ کے یہاں سے بٹن آن کریں گے تو پنکھا چلے گا، یہاں سے آن کریں گے تو بجلی چلے گی، یہ سارا علم ہے نا آپ کے پاس، اور ہزاروں علم ہیں۔ گھر میں جو خواتین ہیں وہ کھانے پکانے کا علم رکھتی ہے، مرد باہر کام کرنے کا علم رکھتے ہیں، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی علم ہے، کوئی سوشیولوجی کے اندر ماسٹرز ہے، کوئی کیمسٹری پڑھا ہوا ہے، کوئی فزکس پڑھا ہوا ہے، کوئی میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے، کوئی بایولوجی پڑھا ہوا ہے، کوئی زولوجی پڑھا ہوا ہے، یہ سارے علوم آپ کے پاس ہیں، لیکن یہ سارے علوم
آپ نے حاصل کیے ہیں۔ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو آپ یہ علم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، ایسا ہی ہے۔ کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں جو میرے پاس علم ہے یہ اتنا ہی ہے جتنا 2 دن میں تھا؟ اصل 2 دن میں اس کے پاس کوئی علم ہی نہیں تھا، بس فطری امور جانتا تھا۔ اس کو یہ پتا تھا بھوک لگی ہے تو رونا ہے، اس کو یہ معلوم تھا کہ بھوک لگی ہے تو خدا نے اس کے لیے جو منبع غذا قرار دیا ہے اس کی طرف جانا ہے، فطری امور جانتا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور علم ارتقا کرتا چلا گیا، اور یہی اس انسان کی جہاں خوبی ہے وہیں کمی بھی ہے۔ توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ کیا انسان اپنا جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی حضرات ایسے ہوں کہ جو تحریریں لکھنے کا شوق رکھتے ہوں یا شاعری کرنے کا شوق رکھتے ہوں، تو جو شاعری انہوں نے 20 سال کی عمر میں کی تھی اگر وہ 40 سال کی عمر میں جا کے اسے دیکھیں گے تو ہنسنے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے 40 سال میں جو انہوں نے اس فن میں ارتقا حاصل کیا ہے وہ 20 سال کے مقابل بہت زیادہ ہے۔ 20 سال والا ارتقا 40 سال کے ارتقا کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم حصولی ہے، آپ نے حاصل کیا ہے، لیکن جو علم خدا معصومین کو دیتا ہے وہ حصولی نہیں، وہ حضوری ہے، وہ حاصل نہیں کیا جاتا، وہ اس دنیا میں آ کے نہیں پڑھا جاتا، وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اگر امام جھولے میں ہو تب بھی اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 40 سال میں ہوتا ہے، 40 سال میں بھی اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 60 سال میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں ارتقا حصولی نہیں ہے، بلکہ خدا نے ایک مرتبہ اس کو یہ علم ودیعت کیا ہے، وہ دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا علم خدا کے طرف سے آتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا، نمازیں ہوتی بھی قائم تو کس طرح خدا کا گھر تو بنا تھا، امام نہ تھا۔ علی امام کا علم حاصل کرتا نہیں ہے، امام کا علم خدا کا عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر اب تو جدید دور کے اندر بہت سی مشکلات آسان ہو گئی ہیں نا۔ پہلے ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کے اندر یا ایک امام کے اندر خدا ہر چیز کا علم رکھ دیا، آخر اتنا علم اس کے اندر کیسے سمائے گا؟ عقل کے اندھوں، آج تم جدید دور میں رہ رہے ہو، اتنی چھوٹی سی چپ کے اندر تم کیا کیا لیے گھومتے ہو؟ ایک چھوٹی سی USB کے اندر تم پورا عالم لے کے گھوم سکتے ہو۔ جب تم جیسے کم قدرت والے یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اتنی سی چیز کے اندر اتنا علم یکجا کر لیں، تو وہ خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کیسے ایک امام کو جس کو اس نے امام بنایا ہے اس کے وجود میں تمام کی تمام کتاب کا علم نہیں رکھ سکتا؟ وہ رکھ سکتا ہے، تو قادر ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت اہم ہے، کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا کہ امام کا جو علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، ذاتی علم صرف خدا کا ہے، یعنی خدا کے پاس جو علم ہے وہ اس کا اپنا ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں ہے۔ اور اہل بیت کا تمام کا تمام علم خدا کا عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اور کیونکہ حضوری ہے لہذا ان کے یہاں یہ والا معاملہ نہیں ہے
کہ انہیں کچھ کہہ کے بعد میں پچھتانا پڑے. کبھی آپ نے نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ جو کہا تھا غلطی سے کہہ دیا معذرت چاہتا ہوں. نہیں، جس کے پاس عطا کردہ خدا کا علم وہ حقیقت سے واقف ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے. ایک شخص آیا میرے مولا امام جعفر صادق کے پاس، اور آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ کو تو خدا نے معصوم بنایا ہے، آپ تو گناہ کرتے نہیں ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم سے تو ہو جاتے ہیں. اس نے یہ سمجھا تھا کہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر نہیں سکتے. امام نے اسے بتایا معصوم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کر نہیں سکتے، معصوم کا مطلب یہ ہے گناہ کرتے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو جبر ہے، اور جو جبر کے تحت گناہوں سے دور رکھا گیا ہو وہ ہم جیسوں کے لیے نمونہ عمل کیسے بنے گا؟ وہ ہم جیسوں کے لیے نمونہ عمل کیسے بنے گا؟ میں تو فوراً کہوں گا مولا علی سے، میں تو فوراً کہوں گا امام صادق سے، میں تو فوراً کہوں گا امام باقر سے علیہ السلام. کیا آپ تو کر ہی نہیں سکتے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو تو کر سکتا ہے. قرآن میں خدا کا یہ کہنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی اور سیرت بہترین نمونہ عمل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے نہیں ہیں، وہ گناہ کرتے نہیں ہیں. یہ غلط بحث ہے، مجھے وارد نہیں ہونا، لیکن میں ایک جملے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. امام نے اسے بھی مثال سے سمجھایا. امام کہتے ہیں دیکھو اگر تم کہیں سے گزر رہے ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، کسی کوڑے کے ڈھیر پر کوئی مردار پڑا ہوا ہو، تو کیا تم اس مردار کو اٹھا کے کھاؤ گے؟ کوئی مجبوری نہ ہو، بھوک سے بلک نہ رہا ہو، جان نہ جا رہی ہو، ان ساری چیزوں پہ ایک طرف عام حالات ہو، وہ ایک کوڑے کے ڈرم کے پاس سے گزرا ہے، کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرا، دیکھا ایک بطخ پڑی ہوئی ہے مری ہوئی یا مرغی پڑی ہوئی ہے مری ہوئی، اس نے اس کا مردار دیکھا تو کیا وہ اسے وہاں سے اٹھائے گا کھانے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں مولا نہیں اٹھائے گا. کہا کیوں؟ اور اس کے سامنے مردار نجس ہے، گرد میں پڑا، نہیں اٹھائے گا. امام نے کہا جیسے تمہارے سامنے اس مردار کی حقیقت ہے، امام کے سامنے کل کائنات کی حقیقت ہے. اس لیے امام گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ گناہ کے باطن کو ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے تم اس مردار کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو. صلوات بھیجے محمد علیہ. وہ علم رکھتا ہے، وہ باطن سے آگاہ ہے. ایسے تو نہیں امام دل کی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے. یہ سب وہ علم ہے جو علم کتاب ہے، جو خدا نے ائمہ کو عطا کیا ہے، رسول اللہ کو عطا کیا ہے. اور اس علم کا کرشمہ یہ ہے کہ یہ جب چاہیں خدا کی مشیت سے اس عالم مادہ میں تصرف کر سکتے ہیں. چاہیں تو ہاتھ لگا کر کڑوے پانی کو میٹھا کر دیں، چاہیں تو کسی شخص کی جنس تبدیل کر دیں، چاہیں تو بیٹھے بیٹھے دیوار پہ بنے ہوئے شیر کی صورت کو اصل شیر میں تبدیل کر دیں، چاہیں تو بیٹھے بیٹھے اپنی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیں، چاہیں تو پروردگار کی مشیت سے دوسرے کے دل کو موہ دیں. یہ دلوں کے اندر تصرف کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ اپنی مثال لے لیجئے، دنیا میں کتنی آوازیں آتی ہیں آپ کو کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، لیکن آپ کہیں نہیں جاتے. حسین نے آپ کو ظاہراً آواز بھی نہیں دی،
آپ کو گھر آ کے دعوت نامہ نہیں دیا، لیکن آپ یہاں آ جاتے کیوں؟ کیونکہ حسین کے پاس قوت تصرف ہے، وہ مومنین کے قلوب کو موہ سکتے ہیں۔ اور یہ سب کہاں سے ہے؟ اس علم کی بنا پر جو خدا نے انہیں عطا کی۔ بس آپ کی رحمت تمام۔ مجھے معلوم ہوا کہ مجلس اعلیٰ کا انعقاد امام حسین کے سویب کے سلسلے میں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ امام کے سویب کی مجلس برپا کر رہے ہیں، ورنہ خود امام کی بہن کو کسی نے سویب کی مجلس برپا نہیں کرنے تھی۔ یہ وہ غریب حسین ہے کہ جس کا لاشا اس کے سویم کے دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ امام حسین جب کربلا آئے تو انہوں نے بنی اسد سے زمین خریدی اور پھر کچھ شرائط رکھ کے زمین واپس انہیں ہبا کر دی کہ یہ شرائط ہیں، ان کے مطابق یہ زمین تو میں لوٹاتا ہوں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ جب لشکر یزید اپنے قتل ہونے والوں، اپنے کشتوں کو دفنا کے چلا گیا، ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتیں مردوں کے پاس آئیں اور کہنے لگی ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرزند زہرا کا لاشا پڑا ہے، جاؤ اس کو دفن کرو۔ تو مرد ڈر کر بیٹھے رہے، کہا کہ نہیں، حاکم وقت سے خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو اس نے کوئی وہاں پہ مخبر بٹھا رکھے ہوں۔ اس وقت عورتوں نے وہ کام دکھایا کہ مرد نہیں دکھا سکتے، اور کہا اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم بیلچے اور کدال لے کے جائیں گے فرزند رسول کو دفن کرنے۔ انہوں نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا۔ جب خواتین اٹھنے لگی تو مردوں کی کچھ غیرت جاگی، اور کہا اچھا بیٹھو تم گھروں میں، ہم جاتے ہیں۔ یہ آئے، دیکھا لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہاں سے وہاں تک، لخ لخ صحرا میں کٹے ہوئے لاشیں، اعضاء بکھرے ہوئے، عجیب حالت، پریشانی کے عالم میں لاشوں پہ کھڑے ہیں۔ ایک شخص نے کہا پریشان کیوں ہو، دفناتے کیوں نہیں؟ کہا کیا نہ کہہ کے دفنائیں، اگر کوئی پوچھے گا تو کس کا لاشا ہے کیا بتائیں گے؟ کسی لاشے پہ سر نہیں ہے، کیا بتائیں گے کس کا لاشا دفنا دیا، کس کی قبر ہے یہ؟ ابھی اسی شش و پہن میں مبتلا تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کوفے کی طرف سے دھول اٹھتی دکھائی دی۔ یہ سمجھے کہ کوئی یزید کا بندہ آ گیا ہے، ابن زیاد نے کسی کو بھیجا، یہ چھپ گئے۔ اب جو دھول چھٹی تو کیا دیکھا، ایک جوان ہے جس کی قبر جھکی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں۔ وہ آیا، اس نے آ کے کہا اے بنی اسد کے لوگوں پریشان نہ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ جو لاشا پڑا ہے نا، یہ میرے بھائی علی اکبر کا ہے۔ یہ جو لاشا چھوٹا سا ہے، یہ میرے بھائی علی اصغر کا ہے۔ یہ لاشا حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ یہ لاشا اور ابن یزید ریاحی کا ہے۔ یہ مسلم ابن اوسجہ کا ہے۔ ایک ایک لاشے کا بتانا شروع کیا، کہ یہ جو گھوڑوں کے سنگوں سے پامال ہوا ہے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لاشے کا بتایا، کہ بنی اسد والوں ایک اجتماعی قبر کھودو، سب شہداء کو اس میں دفن کرو۔ سب شہداء کو ایک اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا گنج شہیداں۔ اللہ تعالیٰ قبر بن گئی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میرے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بابا کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے مجھے معاف کیجیے گا، کتاب مہیج الاحزان میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ امام نے کہا دیکھو بنی اسد والوں، اپنے بابا کو میں خود دفن کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے جہاں حسین کا لاشا اٹھائیں، روایت کہتی ہے مہیج الاحزان میں لکھا ہے حسین کے لاشے پہ اتنی تلواریں پڑی تھیں کہ جہاں سے لاشا اٹھاتے تھے لاشا نہیں ٹکڑے برآمد ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے بنی اسد والوں سے کہا کوئی چٹائی ہے تو لا دو۔ چٹائی لائی گئی، لاش حسین کو چٹائی پہ رکھ کر سید سجاد نے قبر میں اتارا، ساتھ میں علی اکبر کا جنازہ رکھا، علی اصغر کو حسین کے سینے پہ سلا دیا، اور اس کے بعد اداروں ایک مرتبہ سید سجاد نے قبر کو بند کیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب آپ قبر بناتے ہیں تو قبر بنانے کے بعد کتبہ بھی لکھا جاتا ہے۔ سید سجاد نے بھی ایک کتبہ لکھا حسین کی قبر پہ، کیا لکھا؟ لکھتے ہیں ھذا القبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔
عزادارو سید سجاد اپنے بابا کی قبر پہ بیٹھے رو رہے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا, کہنے لگا اے بیمار, وہ نہر کے کنارے بھی ایک لاشا پڑا ہے, اسے نہیں دفنانا. کب میرے چچا عباس کا لاشا ہے. عزادارو جناب سید سجاد آگے بڑھے اور بڑھ کر لاشا اٹھایا اور سید سجاد نے عباس کا لاشا قبر میں رکھ دیا اور قبر میں اتر گئے. راوی کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے سید سجاد قبر میں اترے, کافی دیر تک سید سجاد قبر سے باہر نہیں نکلے. ہم نے کہا بیمار کہیں غش نہ کھا گیا ہو. ہم آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا, سجاد اپنے چچا کے سینے پہ سر رکھے ہوئے ایک جملہ بار بار دہرا رہے ہیں, چچا چچا یہاں نہر کے کنارے بازو کٹا کے سو جانا بہت آسان ہے, لیکن ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں درباروں میں جانا بڑا کٹھن ہے. چچا میں زینب و ام کلثوم کے ساتھ کوفے کا بازار و دربار دیکھ کے آ رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بخوائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہو سرکار حجت کا, تجھے واسطہ ہو اہل بیت کا, تجھے واسطہ ہو شہداء کے جن کے لاشیں 2 دن تک کربلا کے لخت میدان میں بگو کفن پڑے گئے. پروردگار مومنین کے حاجات قبول فرما, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما, امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما. جہاں کہیں مومنین آباد ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما. اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری حجت کا ظہور ہو ان کے سپاہیوں میں شمار ہو سکے. پروردگار تجھے واسطہ ہو سرکار حجت کا, جو مومنین یہاں تشریف فرمائے, جو حاجات دل میں رکھتے ہیں تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. پروردگار ان کی حاجات شریعہ کو قبول فرما. پروردگار جہاں کہیں مومنین آباد ہیں, بالخصوص وہ مومنین جو دشمنان اہل بیت سے نبرد آزما ہیں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں, پروردگار عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے صدقے ان کے بازوں میں قوت عنایت فرما. پروردگار علماء حقہ کا سایہ سروں کے قائم دائم فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. التماس سے 1 مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مرحوم مومنین و مومنات, بالخصوص اپنے مرحومین جملہ شہداء ملت جعفریہ وہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, اور بالاخص وہ مومنین جو اب اس وقت ہم میں موجود نہیں لیکن اس امام بارگاہ اس عزا خانے کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے یہاں سے گئے, انہیں شامل کرتے ہوئے اصال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. Ya